صحابی کا اللہ کے نبی کے ساتھ ایک گھڑی گزارنا، ایک ساتھ گزارنا حالت ایمان میں، وہ سب سے افضل ترین ہے۔ اور فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ ان کا مد خرچ کرنا یا آدھا مد، یعنی صحابی کوئی آدھا کلو چیز خرچ کر دے یا کچھ وزن اس طرح کا خرچ کر دے اور اس کے مقابلے میں غیر صحابی احد پہاڑ خرچ کر دے، صحابی کے اس مد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی عبادت میں گزار دے، ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، آج ہم اپنی حیثیت دیکھیں اور آج معاشرے میں جو صحابہ کرام کے مقابلے میں بولتے ہیں، دیکھیں سب سے بڑا پھڈا یزید اور حسین رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مجھے بتلائیں اہل عقل یزید اور حسین کا تقابل کر سکتا ہے؟ مجھے بتلائیں نا، عقل سے بتائیں، کیا یزید بن معاویہ کا تابعی کا صحابی اور وہ صحابی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جن کو آپ نے اپنے بیٹے کہا، جنت کے سردار کا، کیا آپ ان کی عظمت کا مقابلہ آپس میں کر سکتے ہیں؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور آج کے جتنے ان کے مقابلے میں بولنے والے ہیں، اس دور کے کسی بھی تابعی کی ایمان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس تابعی کے بارے میں بولنے والا آج اپنی نمازوں کی حالت، اپنے معاملات کی حالت، اپنے ایمان کی حالت، اپنے کلمے کی حالت، اپنی کتاب قرآن کی حالت، ان کے مقابلے میں زیرو سے بھی نیچے، آج وہ اٹھ کے بات کرے تابعی رسول کو یا صحابی رسول کو، اور اپنی حیثیت دیکھے نا اور عامی لوگوں کے دلوں میں صحابہ کی نفرت کو ڈالے۔ یہ اصل میں بہت بڑا جال ہے، بہت بڑی چال ہے یہود کی، جو آج سے نہیں ہے، دور صحابہ سے چلتی آ رہی ہے۔ میری یہی گزارش ہے، اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے قرآن اور سنت کی رہنمائی کی طرف آئیے، صحابہ سے محبت کیجئے، بغض صحابہ سے اجتناب کیجئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان کو اللہ نے کسوٹی بنایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں میں ایمان کو رکھ دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرا گروہ ہے اور میرا گروہ کامیاب ہونے والا ہے۔ تو خدا را بغض صحابہ سے بچیے اور ان کے اختلافات کو، ان کے درمیان ہونے والے معاملات کو اللہ کی سپرد کریں۔ اگر میرا باپ کوئی عمل غلط کر گیا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، اس کا مجھ سے نہیں پوچھا جانا، تو پھر وہ نفوس قدسیہ جن کو دنیا میں چلتے پھرتے جنت کی بشارتیں تھیں، کیا ان کے بارے میں ہم سے سوال ہونا ہے؟ اور اگر کسی تابعی نے کسی وقت میں کسی نے جو بھی ظلم کیا، تو مجھے بتائیے کیا اللہ نے اسے ہولڈ کر دیا؟ یزید کے بارے میں دو موقف، آپ یہ مجھے بتائیے کہ اگر یزید واقعی قصوروار تھا جیسے ہمارے یہاں پر کہا جا رہا ہے، تو جب وہ فوت ہوا تو کیا اللہ نے برزخ میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا؟ روک دیا ہوا ہے کہ 21ویں صدی میں جائیں گے اور پھر لوگوں کی گواہیاں لیں گے، اگر جمہوریت میں اس کی مخالفت زیادہ ہوئی تو اس کو سزا دے دیں گے، اگر اس کی حمایت زیادہ ہوئی تو اس کو معاف کر دیں گے، یا اللہ نے جب فوت ہوا تھا اس وقت ہی اس کے ساتھ کر دیا؟ ایمان کی حالت، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ بندہ فوت ہوا، برزخ میں گیا، اس کا حساب ہو گیا، تو مجھے بتائیے اگر کوئی بغض صحابہ میں تھا، صحابہ کی مخالفت میں تھا، یا جس نے کسی اہل بیت کے ساتھ ظلم و زیادتی کی، تو کیا اللہ نے اس کا حساب نہیں کیا؟ کر دیا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے معاملات میں ہم دخل اندازی نہ کریں۔ جو اللہ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے، صحابہ کرام کی جماعت کے بارے میں، اس کو اپنے آپ میں مضبوط کیجئے۔ اگر وہ مضبوط ہوگا تو قرآن محفوظ ہے، حدیث محفوظ ہے، جس دین اسلام کے آپ حامی ہیں وہ اسلام محفوظ ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہی غیر مسلم چاہتا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں حب صحابہ نصیب فرمائے اور بغض صحابہ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ جو کوشش تھی، کاوش تھی بیان میں، یقیناً تھوڑی اللہ سے زیادہ کر کے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہ ہماری علمی کمیوں کو پورا کر دے اور عمل القطائیوں سے درگزر فرما دے۔ اللہ ہمارے ظاہر کو بہت اچھا بنائے، ہمارا باطن اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے، جتنا علم ہے اس سے زیادہ عمل کی توفیق دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔